ماہ رحمت، ماہ سیام، ماہ مغفرت، رمضان نزول قرآن اور بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا خصوصی پروگرام کلام رحمان لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حافظہ قلزم ریاض۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد خداوندی ہے کہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آج کا ہمارا جو خصوصی پروگرام ہے رمضان ٹرانسمیشن، اس کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں کہ ہر چیز کو بابرکت بنانے کے لیے، ہر محفل کو بابرکت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی حمد سے جو ہے شروعات کی جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام بھی ہم بلا تاخیر جو ہے تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد شفیق احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا خصوصی پروگرام جو ہے وہ 3 رمضان المبارک حضرت فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ کے حیات مبارکہ کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو ان کے بارے میں، ان کی حیات کے بارے میں کچھ میں آپ سے معلومات شیئر کرنا چاہوں گی، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ آج جو ہے ہمارے آج کے خصوصی مہمان ڈاکٹر بابر بن دلاور، جو کہ میڈیکل اور مذہبی ریسرچ اسکالر بھی ہیں۔ ہم ان سے جو ہے حضرت فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ کی حیات مبارکہ کے بارے میں بھی کچھ ضروری معلومات حاصل کریں گے، جو کہ ہمارے لیے اور ہماری بیٹیوں کے لیے، اسلام کی شہزادیوں کے لیے بہت مفید اور فائدہ مند ہوگا۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا، آپ کا اسم مبارک سیدہ فاطمہ ہے، اور آپ کی پیدائش 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال 615 کو بروز جمعۃ المبارک صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئی۔ آپ کی کنیت ام محمد، ام الائمہ، ام الحسنین ہے، اور آپ کی القابات جو ہیں القابات مبارک جو ہیں وہ ایک تو ہے مبارک، طاہرہ، رازیہ، ظاہرہ، سیدات النساء العالمین، خاتون جنت اور بطول تھا۔ آپ کا وصال مبارک، جیسا کہ میں پہلے بھی پروگرام کے سٹارٹ میں بتا چکی ہوں کہ آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو ہوا۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے باقاعدہ ہم آج کے ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر بابر بن دلاور سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ، اور سب خیریت؟ آپ خیریت سے پہنچ گئے یہاں؟ جی بالکل۔ جی ڈاکٹر صاحب، کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج 3 رمضان المبارک ہے اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے وصال مبارک کا دن ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہم آپ کی حیات مبارکہ کو لے کر چلیں۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ تمام عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں، اس لیے نہ صرف ان کی ذاتی اور انفرادی زندگی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جہاں پر اجتماعی میٹرز ہیں، جنگوں کے معاملات ہیں، وہاں پر آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا اپنے وقت کے حکمرانوں کے ساتھ رویہ، ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، اپنے گھر میں کیسا ہے، بچوں کی تربیت میں کیسا ہے، تو آپ کی ساری لائف جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ ہی کی تربیت کا اثر ہے کہ شہزادان جنت جو ہیں حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، وہ آپ کے بیٹے ہیں، کہ آپ نے کیسی تربیت کی کہ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے رضوان اللہ تعالیٰ۔ تو یہ لیسن ہے ماؤں کے لیے کہ آپ ایسی ماں بنیں کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ حسن اور حسین جیسے بنیں۔ اسی طرح سے ایون کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کو ایسی بیٹی بننا ہے کہ آپ کا باپ جو ہے وہ محمد جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہت بڑی بات میں کہہ گیا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسی آپ کی پاک ادوا عادات تھیں، ویسی ہماری سب خواتین کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، گھروں میں فیملیز کو، سب خواتین کو وہ عادات اپنانے چاہیے۔ اب میں ایک بڑی معمولی سی بات بتاتا ہوں کہ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بابا جان کو کہا کہ گھر کا کام کاج بہت زیادہ تھا، مجھے خادم
کی جو سروسز ہیں جیسے ہمارے گھر میں کام کرنے والے یا کرنے والی ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کر دیجیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا کہ آپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کرو, اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں کہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیں تو تھکان نہیں ہوگی. اب یہ پیارے نبی نے فرمایا اور پاک بی بی کو فرمایا جو سردار جنت ہیں, خاتون جنت ہیں, جنت کے سرداروں کی والدہ ہیں, ہمارے لیے مشل راہ ہیں. اب دیکھیں ان کو کیا بتایا گیا. تو اب جس کو یقین ہوگا اگر وہ یہ پڑھے تو یقیناً اس کو بالکل تھکان نہیں ہوگی. ماشاء اللہ سے جیسے کہ ہم ہر نماز کے بعد اس کی تسبیحات جو ہے وہ کرتے ہیں, ہر فرض نماز کے بعد اس کی تسبیح کی جاتی ہے, تو رات کو سونے سے پہلے بھی اس کی عادت بنا لیجیے انشاءاللہ. وہ تمام لوگ جو مزدور ہیں, جو محنت کرتے ہیں, جو گھروں میں کام کرتے ہیں, ہماری فیملیز, ہماری عورتیں بہت کام کرتی ہیں گھروں میں. آپ دیکھیں آج رمضان میں اس کے علاوہ بھی کھانا پکانا, کپڑے دھونا, گھر کی مینجمنٹ, بچوں کی تیاری, یہ سارے بہت کام ہیں اور یہ خاتونی کی ہمت ہے وہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ انسان یقیناً تھک جاتا ہے. تو آپ دیکھیے خاتون جنت بھی تھک گئیں, اپنے پیارے بابا نبیوں کے سردار علیہ السلام کو ارشاد کیا کہ مجھے خاتم دیجیے یا خاتمہ دے دیجیے, تو آپ نے کہا نہیں آپ یہ پڑھو. تو یہ پڑھنے کا مقصد ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اس کو تھکان جو ہے وہ نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا کہ آپ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں, جس نے ان کو آزادی اس نے مجھے آزادی, جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ سے اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بندوں سے یا جو ایسے حرکات کرتے ہیں یا آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی عزت و اکرام اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے راہ ہدایت پر جس طرح سے وہ اسلام کی شہزادیاں ہیں, اسلام کی مائیں ہیں, جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے ہی اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آج کی شہزادیوں کو بھی پردہ ان کی طرح, ان کی چادر, ان کی حیا کی چادر ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ, ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. تو ناظرین و سامعین, باقاعدہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کریں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نعت خواں رانا وسیم. میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کریں. تے جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے, سونیا تیرے نے, جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے, سونیا تیرے نے, تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے, سونیا تیرے نے, تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے, سونیا تیرے نے. مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا, اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا. مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا, اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا. آقا تیرے رب نوں وی تیریاں چاواں چرچے تیرے نے, سونیا تیرے نے, تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے, سونیا تیرے نے. اساں تینوں دین تے ایمان وچ ویکھیا, اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا. اساں تینوں دین تے ایمان وچ ویکھیا, اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا. آقا جتھوں لنگ جاویں تیریاں چاواں چرچے تیرے نے, سونیا تیرے نے, تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے, سونیا تیرے نے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آج کل کے ماحول میں جو ہے ایک وبا جو پھیلی ہوئی ہے, کرونا وائرس,
جو کہ وبال جان بن چکا ہے اس ٹائم ہر انسان کے لیے. ہر انسان پریشان ہے, معاشی حالات بہت بگڑ چکے ہیں, تو ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک بھی ہے. تو آپ ہمیں کیا میسج دینا چاہیں گے آج کی جنریشن کو, یا آج کل جو پریشانی چل رہی ہے تو لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کورونا کے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. ہمیں تو حکم ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے بالکل آپ نے نا امید اور مایوس نہیں ہونا. جی بالکل. ہمارا اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. تو اتفاقاً جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بھی رحمت کا مہینہ ہے. اس کا پہلے شروع میں تو خاص فرمایا گیا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے, پھر مغفرت کا, پھر نجات کا, بخشش کا. تو اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں. تو میں جو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ روزے رکھتے ہیں تو پہلے 2 دن کیا ہوتا ہے کہ جسم میں جو شوگر کا لیول ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. اس کم ہونے کی وجہ سے بعض کا آپ کو تھکان کا احساس ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں تیسرے یا چوتھے روزے کے بعد بالکل 7ویں اور 8ویں رمضان تک اس شوگر کا لیول جو کم ہوتا ہے وہ نارمل ہونے کے بعد جسم کے اندر جو گلائکوجن فالتو مادے ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اس ٹوٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کی اسکن بہتر ہوتی ہے, آپ کے جسم کے اندر جو کولون ہے, بڑی انتری ہے, اس کے گرد جو پورے سال مواد جمع ہوتا رہا ہے, جو غذا کو خمیر لگ گیا ہوتا ہے, جو غذا ہضم نہیں ہوتی, وہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ اپنے اندر سٹیم سیل تھراپی کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ بات میں بتانا آسان لفظوں میں سمجھنا چاہوں گا کہ جن کو لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے ان کو کیمو تھراپی دیتے ہیں, جس سے ان کے اندر جو کینسر کے خلیے ہیں وہ نئے بننے بند ہو جاتے ہیں. تو کیمو تھراپی خود بخود رمضان آپ کو دے رہا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں گلائکوجن ختم, آپ کے جسم کی جو چربی ہے وہ حل ہو کر گلائکوجن جو حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے تحت جسم کے اندر خود بخود کیمو تھراپی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. جسم کے اندر جتنے بیمار اور مردہ سیل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, نئے اگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو در حقیقت یہ امیونٹی یا قوت مدافعت بڑھانے کا بہت ذریعہ ہے روزہ رمضان. تو میں پہلے بھی سب کو یہی کہتا ہوں, دنیا کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم اگر اس مسلمان نہیں ہیں تو ڈرائی فاسٹنگ کر دیں, لیکن مسلمانوں کے ساتھ اسی وقت کے لیے, کیونکہ چھوٹے وقت کی ڈرائی فاسٹنگ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. آپ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر کھانے پینے کی چیز سے, پانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, پرہیز کریں, تو آپ بھی وہی فائدے حاصل کر سکتے ہیں جسمانی جو مسلمانوں کو روحانی فائدوں کے علاوہ ملتے ہیں. تو جب میں نے یہ کہا کہ یہ کیمو تھراپی ہے, یہ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے, یہ آپ کو سٹیم سیل نئے سیل اگا رہی ہے, قوت مدافعت بڑھا رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت دنیا میں اور آئندہ بھی تمام وائرسز کا علاج صرف اور صرف کیا ہوگا, قوت مدافعت ہوگا. باہر کی کوئی میڈیسن نہیں ہے جو آپ کو ٹھیک کرے گی. ہاں جو آپ کو میڈیسن دی جائے گی وہ ویکسین ہوگی, وہ وہی بیمار وائرس یا بیمار بیکٹیریا, بیمار جراثیم ہوں گے جو ویکسین کے نام پر آپ کو جسم میں داخل کیے جائیں گے. تو کورونا کا علاج روزہ ہے, رمضان ہے, جو کہ آپ کے اندر قوت مدافعت بڑھاتا ہے. تو روزہ ہی وہ چیز ہے جو کہ اس کو بڑھا رہا ہے. اسلام ایک نعمت و رحمت ہے. ہم سب کو اللہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم رمضان کی برکات سے مستفید ہو کر اس کورونا کی وبا سے نجات حاصل کریں. جی ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت میسیج انہوں نے آج دیا کورونا کے حوالے سے اور رمضان کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے, جب اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوتا ہے تو کوئی نعمت, کوئی رحمت ہم پر نازل فرماتا ہے. تو الحمدللہ رحمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان المبارک جو ہے وہ بھیجا ہے, اور خوش قسمت ہے وہ انسان جن کو رمضان جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ سے بہت ہی احسن انداز میں انہوں نے ہمارے ساتھ آج گفتگو کی اور بہت خوبصورت پیغام بھی دیا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ اس پیغام سے سب مستفید بھی ہوں گے. سعودی عرب ریاض بھتانز کیرلا مارکیٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش. ہر قسم کی معیاری میڈیسن پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے. رابطے کے لیے 27665556. بہترین میڈیسن کا مرکز دارالحکومت الریاض میں خان ٹریول اینڈ کارگو سروس آپ کی خدمت میں پیش. اپنا قیمتی سامان اپنے پیاروں تک پہنچانے کے لیے قابل اعتماد ادارہ خان ٹریول اینڈ کارگو سروس سے رابطہ کریں. 05977633450 01147633016. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف نعت خواں آصف رضا قادری اٹاری. میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں
اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کریں. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جر کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جر کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. جی تو ناظرین و سامعین، پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان اور نئے نعت خواں کے ساتھ. تو اسی امید سے ہمیں اجازت دیجیے آپ کی اپنی میزبان حافظہ کلثم ریاض اور نظام ٹی وی کی پوری ٹیم کو. تو دیکھتے رہیے پروگرام کلام رحمان اپنی میزبان حافظہ کلثم کے ساتھ نظام ٹی وی پر. اللہ حافظ. سعودی عرب الریاض بھتانز کیرلا مارکیٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش ہر قسم کی معیاری میڈیسن پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے. رابطے کے لیے 27665556. بہترین میڈیسن کا مرکز دارالحکومت الریاض میں خان ٹریول اینڈ کارگو سروس آپ کی خدمت میں پیش اپنا قیمتی سامان اپنے پیاروں تک پہنچانے کے لیے قابل اعتماد ادارہ خان ٹریول اینڈ کارگو سروس سے رابطہ کریں. 05977633345 01147633016.